نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رمضان کے بعد یہ آج ہمارا پہلا درس ہے، تو اس میں ہم اس بات کو بیان کریں گے کہ شیطان انسان کو کیسے قابو کرتا ہے۔ چونکہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیتا ہے، تو اب اللہ شیاطین کو قید کرتا ہے اور مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بہت اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ تو اپنا تزکیہ کرو، غور و فکر کرو، نیکیاں کماؤ، اپنی اصلاح کرو، اللہ اور تمہارے درمیان جو دوری آ چکی ہے توبہ کر کے اس کو ختم کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، پلٹ۔ اچھا، اب اگر انسان اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اس سے سب سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے، اور انسان اللہ کی طرف پلٹ آئے اس سے سب سے زیادہ غصہ یا ناراضگی یا برا شیطان کو لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں ہم مسلمانوں نے شیطان کو ناراض کرنے کی انتہا کی اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی پوری کوشش کی۔ تو اب جب شیطان ایک مہینہ بعد وہ رہا ہو کر آئے گا تو اب وہ انسانوں کو جب تھوڑا بدلا ہوا دیکھے گا تو اب اس کی پوری کوشش کیا ہوگی؟ ان کو پھر دوبارہ ویسا ہی بنا دے۔ انہوں نے جو نیکیوں کی دولت جمع کی ہے اس کو دوبارہ کیا کرتے؟ ضائع کر لیں۔ اور یہ فطری بات ہے، اصولی بات ہے کہ ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو چیلنج دیتا ہے کہ میرا تیرا مقابلہ ہوگا فلاں تاریخ۔ تو فرض کر لیجیے شوال جو مہینہ ہے یہ شوال کا مقرر ہوا مقابلہ ہے۔ اب ہر پہلوان کثرت کرے گا، وہ جناب مشق کرے گا، اچھے کھانے کھائے گا، دودھ پیے گا، اپنا جان بنائے گا، وہ کیوں؟ اس کو پتا ہے میرا مقابلہ ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی پہلوان کثرت تو کرے، ایکسرسائز کرے، کھائے پیے، سب کچھ کرے، لیکن مقابلے کے لیے نہ آئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی تم نے پھر اتنی محنت کیوں کی تھی اگر مقابلہ ہی نہیں کرتا؟ تو اس کا مطلب مقابلہ کرے گا تو پتا چلے گا کہ زور آور کون ہے۔ اگر وہ میدان میں نہیں اترتا ہے اور میدان سے باہر کہے میں بڑا طاقتور، میں بڑا جری، میں بڑا بہادر، بھائی تیری بہادری کا کسی کو کیسے پتا چلے گا جب تک تو میدان میں اترے گا؟ لہذا میدان میں اتر، بدتر مقابل کو شکست دے، ذرا اس کی کنڈ لگا، پھر لوگ پانے کے کام میں تو واقعی طاقتور ہے۔ تو ہم مسلمان وہ پہلوان ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا کہ اللہ آج کے بعد تیری دوستی اور شیطان سے ہماری دشمنی، یا اللہ آپ نے خوب تیاری کر لی ہے، بس تو ہمیں ایک اور معاف کر دے، ہماری توبہ قبول کر لے، یا اللہ اس کے بعد ہم بس تیرے بندے رہیں گے، شیطان کو ہم ہرا دیں گے، شیطان کو ہم شکست دے دیں گے۔ ہم مسلمانوں نے اللہ سے یہ سب کچھ کہا اور پوری تیاری کی ایک ہفتہ، ایک پورا مہینہ۔ اچھا، اب مقابلے کا وقت آ گیا، اب شیطان اور ہم دوبارہ اس میدان میں، لہذا شیطان اس نے بھی اللہ سے بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے کہ اللہ چھوڑوں گا نہیں، دیکھ لینا چت کر دوں گا، ہرا دوں گا، بہکا دوں گا، گمراہ کر لوں گا، یا اللہ تیرا کھائیں گے، تیرا پیئیں گے، تیری زمین پہ چلیں گے، لیکن دیکھ لینا یہ بات میری مانیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے جو دعویٰ ہے نا اس کا تذکرہ کیا سورہ سبا میں، آیت نمبر 20 فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صدق علیہ اس نے سچ کر دکھایا، کیا؟ ابلیس نے ظنَّهُ اپنا گمان، تو اس نے کہا تھا نا میں گمراہ کر دوں گا انہیں، تو اس نے وہ اپنا گمان سچ کر دکھایا، اس نے ان کو گمراہ کر لیا، ان کو شکست دے دی، اپنے پیچھے چلا لیا۔ فرمایا اللہ فریق من المؤمنین، مگر مومنوں میں سے
ایک گروہ، ایک فریق، ہاں اس کو وہ گمراہ نہیں کر سکتے۔ اب شیطان انسان کو کیسے قابو کرتا ہے؟ تو قرآن پاک کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 64 تک فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ قال، اس نے کہا اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا؟ تو شیطان نے پھر کہا أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، اے اللہ تو نے جس کو مجھ پر فضیلت دی ہے، لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تو مجھے مہلت دے، وقت دے قیامت تک کا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں اس کی اولاد کو جڑ سے اکھیڑ لوں گا، میں ان پر قابو پا لوں گا مگر بہت تھوڑے۔ شیطان نے کیا دعویٰ کیا اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے وقت دے، مہلت دے، میں اس کی اولاد کو، ہم کسی اولاد ہے آدم، تو جھگڑا تو آدم سے شروع ہوا تھا نا، کہا اس کی اولاد کو میں جڑ سے اکھیڑ لوں گا، گمراہ کر لوں گا، قابو پا لوں گا۔ اللہ پاک نے اس کی بات سن کر یہ نہیں کہا نہیں یہ تو میرے بندے معصوم ہے، تو بڑا تجربہ کار ہے، بہت پرانا ہے، یہ کمزور ہے، انسان ہے، فلاں فلاں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا چہرے تیرا، ہاں جی میرا چہرہ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، کہ تو قابو پانے کی کوشش کر، اور تو ان پر جس پر چاہے اپنی آواز کے ذریعے سے اور اپنے لشکروں کے ذریعے سے، شیطان کے لشکر کی اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا، وہ بھی خیلی کا، خیل گھوڑے کہتے ہیں، کہ تو اپنے لشکر چڑھا لا ان پر۔ کون سے لشکر؟ گھڑ سوار لشکر، اور اپنے پیادے پیدل چلنے والے لشکر چڑھا لا۔ یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوگی، شیطان کے لشکر ہے، اور لشکروں میں گھڑ سوار بھی ہے اور پیدل بھی۔ پچھلے زمانے میں جاؤ تو فوجیں دو ہی قسم کی ہوتی، سوار دستے اور پیدل دستے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تو اپنے گھڑ سوار بھی اور اپنے پیدل دستے بھی ان پر چڑھا لا، اور اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اور فرمایا وَشَارِكْهُمْ، اور کوئی شرکت کر، حصے دار بن جا، پھر اموال والاولاد، ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں، اور تیسرا وعید ہو، اور تو ان کو وعدے دلا، وما يعدهم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے سارے وعدے دھوکے میں مبنی ہوتے۔ اچھا، اب شیطان نے ایک بات کہی اور اس کے مقابلہ میں چاہیے کہ یہ تھا، مقابلہ کس سے تھا؟ شیطان کا مقابلہ اللہ سے نہیں، یہ تو شیطان بھی جانتا ہے میں اللہ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، اس بات کو خوب جانتا ہوں۔ اب شیطان کا مقابلہ اللہ سے نہیں ہے تو مقابلہ کس سے ہے؟ آدم سے اور اولاد آدم سے۔ یہاں پر نہ آدم بولا نہ اولاد آدم بولی، آدم کی طرف سے اور اولاد آدم کی طرف سے کون بولا؟ اللہ بولا۔ اس کا مطلب اب ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے بارے میں کہا ہے، ہمیں اللہ کی بات کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہمیں اللہ کی بات کو پانی دینا، ہم نے اللہ کی بات پر پورا کرنا۔ ہماری طرف سے چیلنج ہمارے رب نے کیا ہے، لہذا اب اپنے رب کی طرف سے رب کی بات کو پورا کرنے کے لیے ہم میدان میں اتریں۔ یہ ہے مقابلہ، شیطان سے مقابلہ ہمارا ہے، اور اللہ نے اس مقابلے کا چیلنج آسمانوں پر دیا، اور ہم سب کی پیدائش سے پہلے دیا، اس وقت دیا جب صرف اور صرف
آدم کی تخلیق ہوئی. میرے بھائیو اس اصلی مقابلے کے بارے میں سوچو. اور شیطان نے کہا تھا کہ اللہ مجھے قیامت تک کے لیے موقع دے، میں گمراہ کروں. اور اس نے خاص طور پر نام کس کا لیا؟ آدم کا نہیں، اولاد کا نام دیا کہ اولاد کو گمراہ کروں. ظاہری بات ہے آدم علیہ السلام نے تو قیامت تک نہیں جینا تھا، اس نے قیامت تک کا ٹائم مانگا. اور قیامت تک کون آئے گی؟ اولاد آئے گی. لہذا اولاد کے ساتھ مقابلہ ہے. یہ مقابلے کا چیلنج دیا گیا اور اللہ نے دیا اور ہماری طرف سے دیا. اب ہم اللہ کے بندے ہیں، اب ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور اس کو ہر میدان میں شکست دیں. اچھا شیطان کے لفظ سنو. شیطان کے لفظ جو اللہ نے نقل فرمایا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا لَأَحْتَنِكَنَّ. عربی کے لحاظ سے اس میں دو تاکیدیں، ایک تو شروع میں لام آ گیا اور آخر میں نون ثقیلہ آ گیا. اس کا مطلب ہے ضرور بھی ضرور میں ان کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا، ان پر قابو پا لوں گا. اور یہ جو لفظ ہے نا عربی کا، اس کا معنی ہے، عربی میں کہتے ہیں حَنَقْتُ الْفَرَسَ أَحْنُقُهُ، کہ میں نے گھوڑے کو کے نچلے جبڑے میں رسی باندھی. گھوڑا جو ہوتا ہے، گھوڑا اچھا پٹھا جو گھوڑے کا بچہ ہو، اور جب ابھی وہ اٹھ رہا ہوتا ہے تو اس میں تو بڑی مستی ہوتی ہے. آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہے کہ ہم نے تو دیکھا ہے، گھوڑا بہت دوڑا ہے. بچھیرا گھوڑا ہو، ابھی کاٹھی نہ ڈالی ہو اور اس نے اچھا کھایا پیا ہو، کھد کاٹ نکال رہا ہو، بھائی گھوڑا کسی کو کچھ نہیں سمجھ، وہ قابو نہیں آتا. اس کو پکڑنے کی کوشش کرو، اگلے پاؤں اٹھا لیتا ہے. اور گھوڑا اس کو جو اپنی طاقت کا تھوڑا اندازہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے دونوں پاؤں سے حملہ کر لیتا ہے، بندے پر حملہ کرتا ہوں، آئے گا کھڑا ہو جائے گا دو پچھلی ٹانگوں پر اور اگلی دو ٹانگوں سے مارتا ہوں، بیٹھ سے نہیں دیتا. اب ایسا بچھیرا گھوڑا کوئی لائے، کھلے میدان میں چلتا ہو اور پھر اس کو قابو پائے کرے تو کیسے قابو کرے گا؟ کان سے پکڑ نہیں سکتا. بکرا تو ہم کان سے لینا پکڑ لیتے، نہیں پکڑ سکتے. ماشاءاللہ اس کی گردن بڑی اونچی. اس کو قابو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کا جو منہ ہے اور اس کا جبڑا ہے، نیچے والا جبڑا، قدرتی بات ہے دانت جو ہے نا اگلے 3-4 دانت، اس کے بعد تھوڑی خالی جگہ ہوتی گھوڑے جبڑے نچلے میں، وہاں لوگ کس کے رسا باندھتے، نچلے جباڑے میں رسا باندھتے. اور جب وہ کس کے رسا باندھ دیا گیا، گھوڑا کتنا بھی منہ زور ہو کہ بھاگ نہیں سکتا. کیا ہوا؟ تو شیطان نے اللہ سے کیا بولا ہے کہ یا اللہ میں ان کے نچلے جبڑے میں رسا باندھ کے قابو کر لوں گا، اور جب ان کو قابو کر لوں گا پھر ان کو اپنے پیچھے چلاؤں گا. وہی گھوڑا جو اچھل رہا ہوتا ہے، قابو نہیں آ رہا ہوتا، بڑی بہت مستی میں ہوتا ہے، جب اس کے نچلے جبڑے میں رسا باندھ لیا جائے پھر وہی گھوڑا رام ہو کر مالک کے پیچھے، اور پھر اس پر سوار بھی ہوتا ہے، اس کو تانگے میں بھی جوڑتا ہے، وہ وزن بھی کھینچتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے. اور یہ گھوڑے کی خصلت کہ وہ موج مستی میں ہے نا. مثلا صبح آپ گھوڑا نکالے، اس پر سواری کرنے کی کوشش کریں، بہت اچھلے گا، نہیں بیٹھنے دے گا، اڑی کرے گا، پاؤں اٹھائے گا. لیکن آپ کسی طریقے سے پچکار کر، بہلا کر، ہاتھ پھینک کے تھاپی لے کر اس کی اوپر پیچھ پر بیٹھ جائے، بیٹھ کر پھر اس کو کھلے میدان میں ایک دفعہ ایڑی لگا کر چھوڑے، دوڑنے دے اسے. کتنا دوڑے گا؟ 1 میل، 2 میل، 3 میل، 4 میل، بلا کر 4-5 میل جب دوڑے گا نا، خود بخود اکڑ ٹوٹ جائے گی، وہ مستی ختم ہو جائے گی، پھر وہ رام ہو جائے گا، پھر وہ اپنی چال پہ آ جائے گا، تو موج مستی ختم ہو گئی. اب شیطان کو بھی پتا ہے کہ یہ انسان اور خاص طور پر بھی مسلمان، جب میں اس کو قابو کروں گا نا تھوڑا بہت بھڑکے گا ادھر ادھر، لیکن جب ایک لمبا عرصہ میں اس پر سواری کروں گا،
وسوسہ اندازی کروں گا، اس کے اوپر سوار ہو جاؤں گا، اس کے دل میں داخل ہو جاؤں گا، اس کو کام مزین کر کے دکھاؤں گا، بہت ساری چیزوں میں اس کو ڈراؤں گا، اندیشے دلاؤں گا. اور جب غربت کا ذرا رگڑا لگے گا، قربانی کا رگڑا لگے گا، اللہ کے لیے سزائیں دی جائیں گی، جب اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، ذرا کوڑے مارے جائیں گے، جب مال و اسباب چھین لیا جائے گا، جب اولاد کو قتل کر دیا جائے گا، دیکھتا ہوں یہ کس قدر ثابت قدم رہتا ہے. انسان کیا کہتا ہے بھائی بس اللہ اتنی تکلیف دیتا ہے کسی کو جتنی اس میں طاقت ہو. بھائی ہماری استطاعت ہی نہیں، بھائی ہم یہ کر ہی نہیں سکتے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ آ گئی نہ کر ٹکانے. بڑے دعوے، بڑی باتیں، اسلام کو غالب کریں گے، اسلام کے لیے نکلیں گے، کافروں سے طاغوتوں سے ہم ٹکرائیں گے، ہم ان کو شکست دے دیں گے، اللہ کے دین کو غالب کر دیں گے. یہ بڑی باتیں، بڑے نعرے، بڑے دعوے، بڑی تقریریں، بڑے خطابات تھے. لیکن جب شیطان رگڑا لگاتا ہے، جب وہ جیلوں میں ڈالتا ہے، جب جلا وطن کرتا ہے، ہجرتیں کرنی پڑتی ہے، مارے کھانی پڑتی ہے، نظر بند کر دیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے لیڈروں کے نظریات بدل جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے نظریات بدل جاتے ہیں، توبہ طائب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے شیطان نے کہا یا اللہ میں ان کے نچلے جبڑے میں رسا ڈال کے قابو کر کے جب ان کو پیچھے چلاؤں گا اور یہ میرے پیچھے چلے گا. کیا خیال ہے شیطان نے ہمیں قابو کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہم آزاد ہیں. لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ کو پتا چل جائے گا آپ شیطان کے قابو میں ہے کہ نہیں. مثال کے طور پر آپ کوئی ایسے 5 کام لو جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نہ کرو، اور شیطان چاہتا ہے تم یہ 5 کام کرو، اور کوئی بندہ وہ کام کرتا ہے، ذرا وہ ان کاموں کو چھوڑنے کی کوشش کرے. سادہ مثال، سگریٹ پینا بتاؤ حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے بالکل. تمباکو ہے، فضول خرچی ہے، انسان کی جان کا ضیاع ہے، نقصان ہے اس میں. اب تو بتا دیا ڈاکٹر نے منہ کا کینسر ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں کا کینسر ہو جاتا ہے، بہت ساری بیماری جنم لیتی ہے. اب ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، اچھا اب اس سے کہو سگریٹ چھوڑ دو، چھوڑے گا؟ آپ اس کو سمجھائیں، نصیحت کریں، درس دیں، خطاب، مسجد، سب کچھ کریں، کہے گا جی بھائی چھوڑ دی. یہ اندر سے قابو ہوا پڑا ہے، اس کو باندھا ہوا اندر سے جکڑا ہوا ہے، نہیں چھوڑ سکتا. ایک بندہ شراب پیتا ہے، شراب کے بارے میں بعید ہے نا، حرام ہے، سزائیں موجود ہے، اسے کو شراب چھوڑ دے، نہیں چھوڑتا، کہتا ہے چھوڑتی نہیں. نشہ چڑھتا ہے، طلب پیدا ہوتی ہے، دل کر پڑتا ہے، اپنے آپ میں قابو نہیں پا سکتا میں. اور یہ کیا چیز ہے؟ اللہ فرمایا چھوڑ دے، رسول نے فرمایا چھوڑ دے، قرآن و حدیث سے موجود ہے چھوڑ دے، نہیں چھوڑ رہا. کیوں؟ شیطان نے اندر سے قابو کیا ہوا ہے. پنجابی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ منہ پہ رسا ڈال لینا، چبو مارنا. اور شیطان نے ہم سب کو جھپو مارا ہوا ہے، ہمارے جبڑے کے ساتھ رسا باندھ کے قابو کیا ہوا اس کے پیچھے چل گئے. بتاؤ معاشرے کے اندر سود ہے کہ نہیں؟ حکومتوں سے لے کر اور نیچے اداروں تک اور افراد تک معاشرے میں سود سرایت کیا ہوا ہے یا نہیں؟ بڑے بڑے دیندار، حاجی، نمازی، صدقہ خیرات کرنے والے، غریبوں یتیموں کی کفالت کرنے والے بہت سارے سودی کاموں کے اندر ملوث ہیں. سود کا کم سے کم گناہ کیا ہے؟ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، کم سے کم گناہ. اور بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے خلاف اعلان جنگ. اچھا جاؤ بازار میں، تاجر حضرات تجارت کر رہے، کام کاج کر رہے، کاروبار کر رہے، دھندا چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے. آپ اس سے کہو یار یہ سودی کام چھوڑ دو. جو بندہ سود کے کام میں ملازمت کر رہا ہے، بھلے وہ چوکیدار ہے، بھلے وہ منشی ہے، بھلے وہ کوئی بھی کسی عہدے پر فائل ہے، سود کے اندر وہ ملوث ہے بندہ.
براہ راست اسے کو چھوڑ دے. اب وہ سوچتا ہے اچھی تنخواہ مل رہی ہے، گاڑی ملی ہوئی ہے، مکان ملا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لوگ تو یہ نوکری حاصل کرنے کے لیے جناب وہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، مجھے نوکری ملی ہوئی ہے. آپ اسے کہو چھوڑ دو، چھوڑ دے گا؟ 100 میں سے 100 لوگ جمع کرو، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ بندہ چھوڑ دے. باقی اس کو اندر سے شیطان نے کیا ہوا ہے؟ جھگڑا ہوا ہے، ڈرایا ہوا ہے، دھمکایا ہوا ہے کہ اگر تو نے چھوڑا تو پھر کہاں جائے گا، کہاں سے کھائے گا، کیسے زندگی چلے گی، عیش و آرام کی زندگی چل رہی ہے، لوگ پاگل کہیں گے، لائف سٹائل چینج ہو جائے گا. نہیں چھوڑتے لوگ. آسان سے کام کی طرف آ جاؤ. اور ہم سب کے ہاں شادیاں ہوتی ہیں اور پتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کتنی سادگی سے کی تھی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی. کوئی برات نہیں، کوئی جہیز نہیں، کوئی گانا موسیقی، عورتوں کا جمع ہونا اور جناب عورتوں کا تھال بجانا اور گھر میں گیت گانا، ناچنا، یہ کوئی جائز نہیں. صرف اور صرف وہ بچیاں جو نابالغ ہو، چھوٹی عمر کی بچیاں، وہ کو تھال وغیرہ بجا سکتی، نم بجا سکتی، اس کی اجازت ہے. لیکن اب اس کے بہانے سے چھوٹی بچیوں کے علاوہ بڑی عمر کی عورتیں، اور پھر وہ ناچتی بھی ہے، گاتی بھی ہے، اونچی آواز میں پورے محلے میں آواز جا رہی ہوتی ہے. یہ کس کی اجازت کس نے دی ہے؟ اب وہ جناب مہندی ہے اور فلاں ہے، فلاں ساری رسومات ہوتی ہیں. اچھا ایک بندہ نمازی ہے، حاجی ہے، بہت نیک ہے، رزق حلال کماتا ہے، رزق حلال کھاتا ہے، آنکھوں میں حیا ہے، شرم ہے، گھر میں پردہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس سے کہو شادی سادگی سی کرنی. منا کے دکھاؤ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی عورتوں کو منا کے دکھاؤ. سارا گھرانہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے. اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے دیندار لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے نمازیوں کو دیکھا ہے، اس معاملے میں آ کے سب زیرو ہو جاتے، کھڑے نہیں ہو پاتے، مقابلہ نہیں کر پاتے، مزاحمت نہیں کر پاتے. پورا خاندان ہے، اولاد ہے، رشتے دار ہے، سارے کے سارے کیا کہیں گے؟ لہٰذا ہم رام ہو جاتے ہیں. ہم کو کاٹھی پا دی جاتی ہے، چپو ڈال دیا جاتا ہے، اندر سے ہمیں جکڑا ہوا ہے، ہم نہیں کھڑے ہو سکتے. لوگ کیا کہتے ہیں جی کیا کریں اب، پھر دنیا کو بھی تو ساتھ لے کر چلنا ہے. بڑی آسانی سے جملہ بول دیتے ہیں، دنیا کو بھی تو ساتھ لے کر چلنا ہے جی، رشتے داروں کو بھی تو ساتھ لے کر چلنا ہے جی. اس کا مطلب رشتے داروں کا خیال ہے، دنیا کا خیال ہے، اور اللہ کا آ گیا، اللہ کا رسول کا آ گیا. وہ شیطان نے جو چیلنج دیا ہوتا وہ کہاں گیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف سے شیطان کو چیلنج دیا تھا، تو ایڑی چھوٹی کا زور لگا، اپنے آواز کے جادو چلا اور اپنے لشکر لے کر آ، وہ گھڑ سوار ہو، پیدل ہو، اور میرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر. جو میرے بندے ہوں گے تو ان کو گمراہ نہیں کر سکتے. تو پھر اللہ نے فرمایا شیطان نے اپنا گمان سچا کر دکھایا، یعنی اس نے اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، شیطان چھوٹا ہوا ہے. وہ ایک ماہ کی قید کاٹ کر آ گیا. یہ شوال کا مہینہ ہے، اسی سے اندازہ لگاؤ. عید کو گزرے آج کتنے دن ہو گئے؟ 9واں دن ہے. پچھلے ہفتے کو عید تھی، 9 دن ہوئے. 9 دن پیچھے جاؤ، یہ مسجد کتنی بھری ہوئی تھی فجر کی ٹائم. 9 دن پیچھے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا. یہی مسجد ہے، ماشاءاللہ بھری ہوتی تھی، باہر بھی صفیں بنتی تھی. کہاں ہے؟ میرے لیے تو لوگوں نے نہیں آنا، آپ کے لیے تو لوگوں نے نہیں آنا. نماز تو سب پر فرض ہے. نماز کے لیے تو اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، اور اذان کا فلسفہ یہی ہے. پہلے کیا کہا جاتا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ کیا کہا جاتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق میں گواہی دیتا ہوں. اور پھر کیا کہا جاتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہے. پھر کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، آ نماز کی طرف. یعنی اگر تو اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرتا ہے، اگر تو اللہ کی الوہیت کو تسلیم کرتا ہے، اگر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو تسلیم کرتا ہے، حی علی الصلاۃ، پھر آ جا نماز کے لیے. اور اگلے جملے میں کیا ہوتا ہے؟ حی علی الفلاح،
یہ نماز اصل میں کامیابی ہے، کامیابی کی طرف آ جا۔ اور پھر فجر کی اذان میں خاص طور پر کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور سونے والے نیند سے نماز بہتر ہے۔ اور پھر کیا کہا جاتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی کا بیان ہوتا ہے۔ اب یہ اذان تو آج ہوئی ہے، ہر روز ہو رہی ہے۔ کہاں گئے وہ نمازی، کہاں گئے وہ مسجد کی رونق؟ ہم تو صرف فصلی بٹیرے تھے نا، رمضان کے لیے آئے تھے بس، باہر آئی تو بلبل چہک پڑا اور باہر چلی گئی تو پھر بلبل بھی رخصت ہو گیا۔ کہاں گئی وہ بہاریں، کہاں گئی وہ نیکیاں، کہاں گئے وہ اجتماعات، کہاں گئی وہ مسجدیں، کہاں گئی وہ نمازیں، کہاں گئی وہ تراویحیں؟ اس کا مطلب شیطان نے اپنا کہا اور دکھا دیا کہ نہیں۔ یا تو ہم سحری کے لیے بیدار ہوتے تھے سب لوگ، کتنے بجے لوگ اٹھ جاتے تھے؟ تقریباً 3 بجے لوگ اٹھ جاتے تھے، اور اب 4:20 پر بھی مسجد میں ہم نہیں آ رہے۔ وہ کیا تھا، یہ کیا ہے؟ علاقہ وہی، محلہ وہی، مسجد وہی، ہم وہی۔ پھر اس وقت کیا طرف کیا ہے؟ یا رمضان کا اللہ کوئی اور ہے؟ اللہ تو وہی ہے۔ رمضان کا ایمان اسلام کوئی اور ہے؟ نہیں، یہی ہے۔ رمضان کی نماز کوئی اور ہے؟ نہیں، یہی ہے۔ سب کچھ یہی ہے، پھر ہم کیوں بدل گئے؟ اس لیے شیطان آیا اور اس نے آ کر جن سے مقابلہ کرنا تھا ان کو اس نے چت کر دیا، ہرا دیا۔ پتا چلا نا کون طاقتور ہے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد جلسے ہوتے بڑے نعرے لگتے ہیں، لیکن جو لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں عشاء کے بعد جلسے میں، خطاب میں، فجر کی نماز میں پتا چل جاتا ہے کہ نعرے سچے تھے جھوٹے تھے، کیا تھا ان نعروں میں۔ اگر مسجد بھری ہوئی ہو تو سمجھ لو تمام لوگوں نے اپنا وعدہ وفا کیا، اور اگر مسجد خالی ہے اس کا مطلب رات کو تو نعرے کوئی بھی لگا سکتا ہے، نعروں کا پتہ فجر کی نماز میں چل جائے گا کون سچا کون جھوٹا۔ شیطان سے ہمارا مقابلہ تھا، اللہ نے شیطان کو باندھ دیا تھا، قید میں ڈال دیا تھا، ہم بڑے خوش تھے، ہم بڑے نیک ہو گئے۔ اب ذرا شیطان کھل کے میدان میں آیا ہے نا، بتاؤ مسجدیں کہاں گئی، کہاں گئے نمازی؟ صاف مطلب یہ ہے کہ ہم ہار چکے، ہم شکست کھا گئے۔ شیطان جیت گیا، مانو اس بات کو، شیطان جیت گیا، شیطان فتح یاب ہو گیا۔ شیطان نے کہا تھا یا اللہ ذرا مجھے چھوڑ تو صحیح، یا اللہ تو مجھے موقع تو دے، مجھے جانے تو دے، مقابلہ تو کروا، دیکھ میں ان کی کیسی کنڈ لگاتا ہوں، میں ان کو قابو کرتا ہوں۔ تو اس نے قابو کر لی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ تمہیں بتاؤں کس پر شیطان نازل ہوتا ہے اور کس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ قرآن میں خاص طور پر دیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، شیطان انسان کو قابو کرتا ہے، اور ہم اجتماعی طور پر شیطان نے ہمیں قابو کیا ہوا، لہذا اس شیطان سے رہائی حاصل کرو۔ یہ تیری اور شیطان کی جنگ ہے، تیرا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ اس کی دشمنی کو سمجھ، اس کی دشمنی کو پورے طریقے سے نبھا، اور تیری طرف سے اللہ پاک نے جو شیطان کے مقابلہ میں دعوے کیے ہیں، اپنے رب کی بات کی لاج رکھ، اپنے رب کی بات پر پورا اتر، اور اپنے رب کی کہی ہوئی بات کے مطابق تو ایکٹ کر کے دکھا اور ثابت کر میں شیطان کا نہیں، میں رحمان کا بندہ ہوں۔ میرا رب مجھے جہاں جہاں بلائے گا میں وہاں وہاں جاؤں گا۔ میں شیطان کے لیے دنیا میں اس کا دشمن ہوں، لہٰذا میں اس کی دشمنی کو نبھاؤں گا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ 3 طریقوں سے وہ گمراہ کرتا ہے، قابو کرتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ شیطان انسان کو دلاتا ہے وسوسہ۔ نمبر 2، شیطان انسان کو دلاتا ہے خواہشات، اور نمبر 3، شیطان انسان کے برے کاموں کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ یہ 3 طریقوں سے گمراہ کرتا ہے۔ نمبر 1 وسوسہ دلاتا ہے، نمبر 2 خواہشات دلاتا ہے، اور نمبر 3 برے کاموں کو
اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ اب مثلا برے کاموں میں سے ایک کام، کئی لوگ ہیں میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، اکثر ہم نا مارکیٹ میں، جو بڑی مارکیٹ ہے ہماری دکان بند کرتے کرتے رات کو 10-11 بج جاتے ہیں، پھر اس کے بعد گھر آتے ہیں، اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، پھر آ کر کھانا شانا کھاتے ہیں، اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، پھر تھوڑا کوئی بیوی بچوں کے ساتھ میں ٹائم تھوڑا، تو رات کو سوتے سوتے کوئی 1 بج جاتا ہے۔ یہ روٹین کی بات ہے۔ لیکن اب فجر کو آنکھیں کھلی، ہم پھر نماز کب پڑھتے ہیں؟ جب ہماری آنکھ کھلی تو نماز ہو جاتی ہے، اور پھر ساتھ ایک حدیث سنا دیتے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا جو بندہ سو جائے اور بندہ بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے اور جب اس کی آنکھ کھلے اسی وقت نماز پڑھے، اس کی نماز قبول ہو۔ اب اس بندے نے اپنے آپ کو تسلی دی، جو بندہ سویا ہے اس کی نماز کا وقت کب ہے؟ جب وہ جاگے فوراً نماز پڑھے، جب ہم جاگتے پھر تو فوراً نماز پڑھ جائے۔ آنکھ کھلی ہماری 11 بجے، آنکھ کھلی ہماری 11:30 بجے، 10 بجے، کیسی آنکھ کھلی نماز پڑھ۔ حضرت صاحب ٹھیک ہے، حضرت صاحب کیا کہتے ہیں؟ اب اگر حضرت صاحب کو چندہ چندہ لیتے تو پھر تو حضرت صاحب ان کی مرضی کی بات کر رہے ہیں، اللہ قبول کرتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا، اللہ بڑا مہربان، نماز آپ نے پڑھی۔ لیکن اگر کوئی چندہ چندہ نہیں لیتا اور کوئی ڈر خوف نہیں ہے، پھر کہے گا نہیں نہیں 100% غلط ہے، یہ تو 1 دن کے لیے مجبوراً ہو جائے تو ہو جائے، یہ تو روٹین بنی ہوئی ہے، یہ بالکل غلط ہے، بالکل حرام ناجائز کام ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، وعیدیں موجود ہے کہ جو بندہ اذان سنتا ہے، اذان ہو مسجد میں نہ آئے، میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں پہ جا کر آگ لگا دوں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کوئی آج عمل کرے تو پھر تو یہ سارا محلہ جل جائے گا۔ جو کہاں ہے لوگ، اذان ہو چکی، نماز کا وقت ہو چکا، لوگ گھروں میں نہیں آئے۔ ارے آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کا گھر میں نماز پڑھتا ہے، یہ نہیں نماز پڑھتا ہی نہیں، جو گھر میں نماز پڑھتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ یہ نماز پڑھنے والے گھر کو آگ لگ رہی ہے، یہ نہیں جو پڑھتا ہی نہیں اس کے گھر، نہیں جو پڑھ رہا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ آگ لگاؤں چونکہ گھر پڑھ رہا ہے، اور جو پڑھ ہی نہیں رہا وہ تو اس لیے جو پڑھ ہی نہیں رہا اور وہ روٹین سے ڈیٹ پڑھ رہا ہے، جب دل چاہے جب پڑھ رہا ہے، یہ شیطان نے دھوکہ دیا ہوا۔ تو میرے بھائیوں، شیطان وسوسے دلاتا ہے، دل میں بات ڈالتا ہے کہ ٹھیک ہے یار اللہ اتنا سخت نہیں، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ فوراً ذہن میں بات آتی ہے اللہ نے تو وہ دیکھو ایک عورت فاحشہ بدکار عورت تھی، کتے کو پانی پلا اللہ نے بخش دیا، یہ تو اللہ بخشے گا، ہم تو اتنے سارے نیک کام کر رہے ہوتے۔ شیطان دھوکہ دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ شیطان بھائیوں مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے گمراہ کرتا ہے، تاجروں کو اور طریقے سے گمراہ کرتا ہے، سیاستدانوں کو اور طریقے سے گمراہ کرتا ہے، عبادت کرنے والوں کو اور طریقے سے گمراہ کرتا ہے، علماء کو اور طریقے سے گمراہ کرتا ہے، طلباء کو اور طریقے سے گمراہ کرتا ہے، عام الناس کو اور طریقے سے گمراہ کرتا ہے، مردوں کو اور طریقے سے گمراہ کرتا ہے، عورتوں کو اور طریقے سے گمراہ کرتا ہے۔ اس کے پاس سب کو گمراہ کرنے کے الگ الگ طریقے۔ تو اس لیے شیطان انسان کو کیسے قابو کرتا ہے، آج ہم نے صرف بات کی اس کے چیلنج، اس پر بات ختم کرتے۔ بتاؤ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف سے فرمایا تھا اس کو چل رہی، تو نے کہا نا قیامت تک کے لیے ٹائم چاہیے، میں ان کو گمراہ کروں گا، اللہ نے اس کو ٹائم دے، اور ہماری طرف سے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، یہ میرے بندے چل ریڑھی چوٹی کا زور لگا لے، اپنے گھڑ سوار لشکر لیا، پیدل لشکر لیا، اپنی آواز کے جادو جگا لے۔ اب آواز کا جادو کیا ہے؟ یہ موسیقی گانا بجانا سب، یہ لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی
موسیقی روکی کیا ہے؟ مزہ، آواز کا جادو چل رہا ہے. اب اس آواز کے جادو میں بھائیوں اب تو تلاوت کے پیچھے بھی کوئی ہلکا سا، ورنہ نعت کا تو مسئلہ ہی نہیں، نعت کے پیچھے تو باقاعدہ پورا میوزک چلتا ہے. اب لوگ کہہ رہے میں سن کیا رہا ہوں؟ نعت. لیکن نعت کے ساتھ کیا سن رہا ہے؟ میوزک. تو اب شیطان نے ہاتھوں کا دیا ہوا اور آواز کا جادو. اور پھر ماشاءاللہ ٹیلی ویژن کی سکرین پر خواتین ننگے چہرے کے ساتھ پورا میک اپ کر کے وہ نعت پڑھ رہی. اب جو بندہ اس کو دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ میری بات سن کر نہ کوئی بندہ کہہ سکتا حضرت اس کی تو نیت ہی گندی، وہ تو اس کی نیت کو اوپر ہے. ارے بھائی نیت کو اوپر کیا ہے؟ کیا عورت میں مرد کے لیے کشش نہیں ہے؟ کیا مرد میں عورت کے لیے کشش نہیں ہے؟ اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہوئی ہے. یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عورت کو پردہ کرنے کا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہذا بڑی بڑی چادریں اوڑھ لو. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ کرام تھے نا اور وسلم کے زمانہ میں تو صحابہ کرام کی نعوذ باللہ نیت کا مسئلہ ہے. کیا حکم ہے؟ اگر دروازے پر کوئی غیر محرم مرد آئے اور وہ بات کرنا چاہے تو کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی بیویوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، ہماری ماؤں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو کیا حکم دیا کہ نبی کی بیویوں بیٹیوں لوچدار آواز میں بات مت کرنا، ذرا لہجے میں سختی رکھ کر بات کرنا کہ کہیں کسی کے دل میں کوئی لالچ پیدا. یہ اللہ پاک کس کو فرما رہے؟ صحابہ کرام، امہات المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں. یہ بدتماش لوگ، شریعت کا مذاق اڑانے والے لوگ یہ اس طرح بات کرتے ہیں کہ آپ کو جی نیت کا مسئلہ ہے، آپ کی نیت ہی خراب ہے، آپ اس لیے یہ خیالات لا رہے ہیں. بتاؤ صحابہ کرام کی نیتیں خراب تھی نعوذ باللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں بیٹیوں کے بارے میں وہ ایسا کوئی سوچ سکتے تھے؟ لیکن اللہ نے ان کو حکم دیا. قرآن میں اللہ نے حکم دیا زیب و زینت تو اور بات، یہ ٹخنا ہے یہاں عورت جو پازیب پہنتی ہے اور میں اپنے پاؤں کو دھیرے سے رکھو، کہیں ایڑی زور سے لگے اور اس کی چھنکار آئے، وہ چھنکار کی آواز بھی نہیں سننی چاہیے. یہ تو خفیہ زیور ہے نا، لہذا وہ پازیب کی چھنکار سنائی نہیں دینی چاہیے. اور یہاں پر پورا میک اپ کر کے عورت اور وہ نعت پڑھ رہی ہے اور یہ صاف دعوت گناہ ہے، یہ دعوت گناہ دی جا رہی ہے. اب کوئی جس کے دماغ میں فطور ہے، اتنا باز آدمی ہے، وہی کہہ سکتا ہے دیکھو جی نعت کے مخالف ہے یہ لوگ. استغفر اللہ، ہم نعت کے مخالف نہ ہیں، ہم تو جس انداز سے وہ نعت پڑھی جا رہی اس کے خلاف، پڑھنے کے انداز کے خلاف. وہ پڑھنے والی خاتون جس کو پردہ کرنا ہے، جس کی آواز بھی پردہ ہے، اس خاتون کے پڑھنے کے انداز پر تبصرہ کر رہے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں. لیکن شیطان نے مزین کر دیا نا اعمال، برے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھا دیا. دیکھو جی نعت پڑھ رہی ہے خاتون، پڑھنے کو یہ تو بہت ثواب کا کام ہے. نہیں میرے بھائی، شیطان کے دھوکے. مرد عورت میں اللہ نے باہمی کشش رکھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا. آدم و حوا کو اللہ نے جنت میں ٹھہرایا، لباس پہنایا. وہاں پر دونوں بھی ابھی بھی تھے جنت میں، کوئی تیسرا فرد نہیں تھا. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھی لباس دیا اور بھائی حوا کو بھی لباس دیا. جب انہوں نے درخت کا پھل کھایا تو فوراً کیا ہوا تھا؟ لباس اتر گئے. لباس اترے پھر کیا ہوا؟ آدم و حوا نے دونوں نے درخت، جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنی شرم گاہوں کو ڈھانپنا شروع کیا. کیا پتا چلا کہ ہمارے باپ ہمارے ماں میں فطری طور پر شرم و حیات تھی، میاں بیوی تھے، اس کے باوجود لباس اترا، فوراً اپنے بدن کو ڈھانپنا شروع کر دیا. اور آج ہم ننگے ہو رہے، لباس اتار رہے. تو
پردہ شیطان برے کاموں کو مزین کر کے دکھائے گا. تو شیطان نے ایسے ہمیں قابو. ہر چیز کی دلیل ہے. کوئی برے سے برا کام لو, کوئی زنا کر رہا ہے, کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی حرام کاروبار کر رہا ہے, حرام بیچ رہا ہے, حرام کھا رہا ہے, حرام پہن رہا ہے, حرام سن رہا ہے, ہر بندے کے پاس دلیل. آپ کو مطمئن کر سکتا ہوں کہ جی میں تو اس لیے موسیقی سنتا ہوں, میں تو اس لیے گانے سنتا ہوں, میں تو اس لیے یہ کرتا ہوں, میں تو اس لیے شراب پیتا ہوں, میں تو اس لیے نشہ کرتا ہوں. تو ان کی باتیں بیان کرنے سے کیا ٹھیک ہو گیا؟ نہیں میرے بھائی ٹھیک نہیں. تو شیطان انسان کو قابو کرے گا. اپنے جبڑے چھڑاؤ شیطان سے, اپنے جبڑے شیطان سے چھڑاؤ. شیطان نے جو ہمیں اندر سے جکڑا ہوا ہے اپنے آپ کو آزاد کرواؤ. قرآن و حدیث سے اپنے اندر طاقت پیدا کرو, آخرت سے اپنے اندر طاقت پیدا کرو, اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھ کر میدان میں اس کے مقابلے کے لیے اترو. ہم نے اس کو شکست دے فاش دیں گے انشاءاللہ. ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا, اللہ کی مدد ہمارے سامنے حال ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے فرشتے نازل کرے گا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو میں نے شیطان کو چیلنج دیا ہے یہ اس کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے مقابلہ میں اپنے رب رحمان کی اطاعت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کو حقیقت میں اپنا دشمن سمجھنے کی توفیق عطا. شیطان کی تمام وسوسوں, تمام فریب اور جالوں کو اللہ تعالیٰ پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں, اپنے کام کاج کاروبار میں, سونے میں, جاگنے میں, تمام معاملات میں, حتیٰ کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی, ایمان والی موت نصیب کرے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس, اللہم انا نسألک جنت الفردوس, اللہم انا نسألک جنت الفردوس, اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار, اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اب یہ شیطان کے تین طریقے ہیں: وسوسہ دلانا, خواہشات دلانا, اور برے اعمال کو اچھا کر کے دکھانا. یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے. ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے.